انشاءاللہ العزیز آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی، رزق کے خزانے آپ کے لیے ابل پڑیں گے انشاءاللہ۔ تو اس پر عمل شروع کریں۔ جن لوگوں نے آزمایا ہے آج تک وہ مزے کر رہے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جو بھی لوگوں کو مل رہا ہے سورہ قریش کی وجہ سے مل رہا ہے۔ سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے اتنے برکات رکھے ہیں کہ ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ سورہ قریش کی برکات جن کو معلوم ہیں تو وہ سوتے نہیں جب تک سورہ قریش کو نہیں پڑھا ہو۔ ابھی آنے والا ہے سفر کا مہینہ، اور سفر المظفر یعنی محرم کے بعد جو دوسرا مہینہ آتا ہے سفر کا ہوتا ہے، سفر المظفر۔ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، یہ بالکل افتراء ہے، جھوٹ ہے، اس میں کچھ بھی نحوست نہیں ہے۔ سفر المظفر، سفر المظفر کا مہینہ بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں کسی قسم کا نحوست نہ ہوتا ہے، نہ کوئی بلا نازل ہوتی ہے، یاد رکھیں۔ تو اکثر جب ہمارے بزرگ ہمیں وظائف بھی دیتے تھے، زیادہ تر اوراد و وظائف تو سفر میں ہی پڑھتے تھے۔ تو اسی طرح سورہ قریش کا ایک وظیفہ ہمیں ملا ہے سفر کے مہینے میں۔ ہمیں اپنے مشائخ سے، اپنے بزرگوں سے وظیفہ ملا ہے سفر المظفر کا سورہ قریش کے متعلق، اور وہ بھی صرف 3 دن کرنا ہے، کسی بھی 3 دن پورے مہینے میں، یعنی پورے سفر المظفر میں 3 دن کا عمل کرنا ہے آپ نے، اور بہت آسان عمل ہے انشاءاللہ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اتنا مال و دولت کے خزانے آپ کو ملیں گے کہ آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی رزق کا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اتنا بابرکت وظیفہ ہے، اور وہ بھی صرف 3 دن، پورے سال میں 3 دن کا وظیفہ سفر المظفر میں۔ تو آئیے وظیفہ دیتا ہوں، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو بہنوں، سفر کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، اگرچہ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں، اور یہ لوگوں کی بہت بڑی غلطی ہے۔ مہینوں میں کوئی بھی منحوس نہیں ہوتا، یہ لوگوں کے اپنے بنائے ہوئے باتیں ہیں۔ تو سفر المظفر ایک مبارک مہینہ ہے، اور اس میں اکثر ہمارے جو شیوخ تھے، ہمارے بزرگ، ہمارے اساتذہ کرام جو عملیات میں ہمارے اساتذہ ہیں، وہ ہمیں سفر میں بہت وظائف دیتے تھے، اور اوراد و وظائف جو سفر میں عاملین حضرات کرتے ہیں، وہ آپ اس کے متعلق نہیں جانتے کہ سفر میں کتنی برکات نازل ہوتی ہیں۔ تو اسی طریقے سے ہمیں اپنے بزرگوں سے، اپنے شیوخ سے سورہ قریش کا ایک وظیفہ ملا ہے۔ سورہ قریش کا وظیفہ جو سفر کے مہینے میں کرنا پڑتا ہے، اور وہ بھی صرف 3 دن، بھائی صرف 3 دن، اور پوری زندگی کے لیے کافی انشاءاللہ۔ ایک بہت بڑا خزانہ ہے سورہ قریش، ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اور بڑے بڑے خزانوں کی کنجی ہے سورہ قریش۔ تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، یہ سفر المظفر آ رہا ہے، اس میں کسی بھی 3 دن آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور پھر دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ پر رزق کے دروازے کھلتے ہیں،
سارے قرضے ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں کے قرضے بھی ہوں گے تو انشاءاللہ بہت جلد اس کے لیے راستے کھل جائیں گے۔ آپ کا قرض، آپ کے قرض کا بوجھ آپ کے کندھوں سے اتر جائے گا، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھل جائیں گے انشاءاللہ۔ تو آئیے وظیفہ دیتا ہوں، اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگے۔ آپ کو پتہ ہے میرے وظائف کی اجازت عام ہوتی ہے، کسی خود غرضی کی بنا پر نہیں، بس اللہ کے لیے 4 شرائط دیتا ہوں، وہ بھی اس لیے کہ جو ان شرائط پر عمل نہیں کرے گا تو اس کو اگر اجازت بھی دے دیں تو اس کا وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ 4 شرائط کیا ہیں؟ نماز کی پابندی، بھائی ہم مسلمان ہیں، ہم کلمہ گو ہیں تو ہم پر نماز فرض ہے، 5 وقت کی نماز فرض ہے، تو 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں۔ اس کے علاوہ دوسری شرط رزق حلال کی طلب کریں، اپنا پیٹ اور اپنے بچوں کا پیٹ حرام سے نہ بھرا کریں، تو دوسری شرط رزق حلال کی طلب۔ تیسری شرط اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور یقین کامل ہو۔ دیکھو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ میں اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین اور گمان رکھے گا میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو جو شخص اللہ پر یقین کامل کے ساتھ دعا کرتا ہے، وظیفہ پڑھتا ہے تو وہ قبول ہو جاتا ہے، اور جو شک کرتا ہے کہ بھئی پتہ نہیں قبول بھی ہوگا کہ نہیں، تو اس کو شک کی وجہ سے وہ وظیفہ، وہ دعا رد ہو جاتی ہے۔ چوتھا اور آخری شرط کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو۔ دیکھو اب میں سورہ قریش کا وظیفہ آپ کو دینے لگا ہوں، سفر المظفر میں پڑھنے کا، 3 دن کا، تو پہلے سورہ قریش کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں۔ اگر کوئی نہ ملے تو مجھے واٹس ایپ پہ سنا دیں۔ سورہ قریش کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ لیں اور پھر شروع کریں۔ 3 دن، کسی بھی 3 دن، یہ یاد رکھیں آخری 3 دن تک آپ نے جو بھی دنوں کا انتخاب کرنا ہے یہ آپ کی مرضی۔ سورہ قریش کا 3 دن کا وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے روزانہ تو آپ نے پہلے صلاۃ حاجت کا پڑھنا ہے، اور یہ وظیفہ کرنا ہے رات کے وقت۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے ہمیں اجازت دی ہے کہ رات کے وقت کرنا ہے، کہ رات کو یکسوئی ہوتی ہے، رات کو انسان کے جو مشغولیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف دھیان ہوتا ہے، سارے لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں، تو اس کا اثر ہی اپنی جگہ اور ہوتا ہے۔ تو رات کو پڑھنا ہے یہ وظیفہ، عشاء کی نماز کے بعد جس وقت بھی آپ شروع کرنا چاہیں، تو آپ پہلے 2 رکعت صلاۃ حاجت کے پڑھیں، اور صلاۃ حاجت کے بعد آپ نے 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، مختصر درود ہی کیوں نہ ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصلی اللہ علی النبی الامی، یا اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنا چاہے، جو بھی درود ہو 100 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ قریش کو شروع کریں، اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پہلی مرتبہ، اور پھر بعد میں یوں پڑھیں، یعنی پہلی مرتبہ جب شروع کریں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو آپ نے 500 مرتبہ پڑھنا ہے، 500 مرتبہ سورہ قریش پڑھیں، اور آخر میں پھر 100 بار پہلے کی طرح درود شریف پڑھیں، اور خوب دعا مانگیں۔ رزق کے لیے کرتے ہیں تو آپ نے الذی اطعمہم من جوع پر خوب سوچ سمجھ کر پڑھنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمیں بھوک کے وقت کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہی دینے والا ہے، رزق دینے والا وہی اللہ ہے۔ تو اللہ کی طرف توجہ رکھے کہ اللہ مجھے بھی کھلا پلا، میں بھی آپ کا بندہ ہوں۔ آخر میں دعا میں بھی یہ بات عرض کریں اللہ سے کہ اللہ میں بھی آپ کا بندہ ہوں۔ آپ نے تو خود فرمایا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اگر آپ کو کسی دشمن وغیرہ کا خوف ہو وہ بھی اس وقت دھیان میں رکھیں۔ تو انشاءاللہ العزیز 3 رات یہ وظیفہ پڑھنا ہے، اور تیسری رات
جب آپ صبح اٹھیں تو کسی فقیر مسکین کو جو مانگنے والا نہ ہو، پیشہ والا نہیں، کسی کو اپنی طرف سے کوئی صدقہ بھی کر دو، اور انشاءاللہ خوب تینوں دن وظیفے کے بعد خوب دعائیں مانگو، انشاءاللہ العزیز آپ کے آنے والی نسلوں میں بھی رزق کی کمی نہیں ہوگی۔ اور ایک خیال اور بھی کرو کہ پھر معمول رکھو کہ 11 بار مغرب کی نماز کے بعد پڑھتے رہیں، 11 بار ہر مغرب کی نماز کے بعد 11 بار، اور باقی 4 نمازوں کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کو پڑھنا ہے، اول واخر 1 بار یا 3 بار درود شریف بھی کا بھی اضافہ کرو، انشاءاللہ العزیز آنے والی نسلیں بھی مالا مال ہوں، رزق کے خزانے آپ کے لیے ابل پڑیں گے انشاءاللہ۔ تو اس پر عمل شروع کریں، میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے غموم پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد